بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے مہینے میں اس کلمے کو 7 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے، مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں لگتی۔ محترم ناظرین، یہ عمل ایک بار ضرور کر لو کیونکہ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملے گا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، اس لیے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ محترم عزیزو، رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ رجب کا لفظ ترجیب سے نکلا ہے جس کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اسے رجب الاسم بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں گناہوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، کیونکہ مومن اس میں توبہ اور استغفار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ روایت میں آتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی عبادت کا ثواب دیگر مہینوں سے کہیں زیادہ ہے اور اس میں کی جانے والی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بیماریوں سے نجات کے لیے یہ مہینہ ایک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام دکھ، درد اور بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ ایک ایسی فصل ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کے بیچ ہوتا ہے تاکہ رمضان میں کسی کی برکات کی فصل کاٹ سکے۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، جسمانی بیماری دراصل روح کی بے چینی کا ایک عکس ہوتی ہے۔ جب انسان کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر موجود خلیات اللہ کے حکم سے شفا کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ رجب المرجب کے ان بابرکت ایام میں کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس مہینے میں ہواؤں کا رخ، پرندوں کی چہچہاہٹ اور رات کی خاموشی میں خاص اثر ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب میں کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے اللہ کو پکارتا ہے تو عرش الہی سے رحمت کے فرشتے اس کی شفا کا پروانہ لے کر آتے ہیں۔ بیماری چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جوڑوں کا درد ہو، جگر کی تکلیف ہو یا ذہنی پریشانی ہو جس نے آپ کی نیندیں اڑا دی ہوں، رجب ان کے مبارک گھنٹوں میں اللہ کی رحمت ہر درد کا مداوع کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ محترم ناظرین، موجودہ دور میں ہم نہ صرف ظاہری اسباب اور ادویات پر بھروسہ کر لیا ہے، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دوا میں اثر ڈالنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کینسر جیسی موذی بیماریوں ہو یا شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو، یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو ایک قطرہ پانی بھی شفا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو دنیا کی مہنگی ترین دوا بھی بے اثر رہتی ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں اس یقین کی طرف واپس بلاتا ہے، اس ماہ میں جب آپ 7 بار یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دراصل آپ کائنات کی سب سے بڑی طاقت سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ غفلت سے بیدار ہونے کا مہینہ ہے۔ بیماری انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ جب انسان بستر علامت پر ہوتا ہے اور کوئی سہارا نظر نہیں آتا، اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات ایک ایسی ڈھال بن جاتے ہیں کہ جو موت کے سوا ہر مصیبت کو ٹالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ رجب میں استغفار کی کثرت کرنا جسم سے زہریلے مادوں کو نکال پھینکنے کے مترادف ہے۔ جیسے جیسے انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کا باطنی نظام صاف ہوتا چلا جاتا ہے اور بیماریاں خود بخود رخصت ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صرف اسلامی تعلیمات پڑھنے سے شفا مل سکتی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ یقین ہی وہ بنیاد ہے جس پر شفا کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے اس تکلیف سے نکال سکتا ہے، تو اللہ پاک ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ رجب کے مہینے میں دعا کی قبولیت کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کسی نے اپنی بینائی واپس
پائی، کسی کا برسوں کا درد ختم ہوا اور کسی کی لا علاج رسولیاں غائب ہو گئیں۔ آج اس مہینے کو عام مہینہ نہ سمجھیں۔ جو شخص اس وظیفے کو مستقل مزاجی سے رجب کے باقی ایام میں کر لیتا ہے، اسے نہ صرف اپنی بیماری سے نجات ملتی ہے بلکہ اس کے گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جادو، آسیب اور نظر بد جیسی روحانی بیماریاں بھی ان کا کلمات کی ہیبت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم عزیزو، شفا کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اپنے اندر صبر اور شکر پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ صبر اور شکر دونوں لازم و ملزوم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا دیا ہے۔ حضرت مغیرہ بن عامر سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان اور یقین کامل ایمان ہے۔ یعنی یقین دونوں کی اصل اور یہ دونوں اس کے پھل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ شکر کو ملا کر ذکر کیا اور ان دونوں کو رفع عذاب کا باعث قرار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کثرت سے قیام فرماتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کثرت قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اور رجب کے مہینے کی حرمت کا پاس رکھنا شفا کی رفتار کو تیز کرتا ہے۔ آپ کا ایک آنسو جو اللہ کے سامنے گرتا ہے وہ آپ کے جسم کی کثافتوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ مہینہ خود کو روحانی طور پر ریچارج کرنے کا بہترین وقت ہے۔ رجب کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جب زمین اور آسمان کے درمیان رحمتوں کے ایسے لطیف رابطے قائم ہو جاتے ہیں جو عام دنوں میں میسر نہیں آتے۔ اس مہینے میں جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی اس تسبیح کو شامل ہو جاتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ انسان جسم مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس کی شفا بھی ان کلمات میں پوشیدہ ہے جو مٹی کے ذرات کو سکون عطا کرتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا نظام دراصل فطرت سے دور ہو چکا ہوتا ہے۔ رجب کے ایک طرف یہ خاص ایام ہمیں دوبارہ فطرت اور اپنے خالق کی طرف لوٹنے کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو تمام ٹیسٹوں اور تمام رپورٹوں میں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن انسان اندر سے گھل رہا ہوتا ہے۔ اسے ہم روحانی بیماریاں یا باطنی کمزوری بھی کہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں رجب کا یہ وظیفہ روح کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں۔ جب آپ 7 مرتبہ پوری توجہ سے یہ کلمات پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کے گرد ایک ایسا روحانی حصار بن جاتا ہے جو شیطانی وسوسے اور منفی توانائیاں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، بیماریاں صرف وائرس یا جراثیم کا نام نہیں بلکہ کبھی کبھی یہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہوتی ہیں جو جسم پر بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ رجب استغفار کا مہینہ ہے، اس لیے اس عمل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، اور کیونکہ جب روح پاک ہوتی ہے تو جسم خود بخود تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رجب کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اللہ کی صفت الشافی یعنی شفا دینے والا، جب مالک اپنے مہینے میں بندے کو پکارتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے محروم نہیں رکھتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جنت کی ایک نہر کا نام بھی رجب ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں روزے رکھتا ہے یا ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اللہ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ تصور کریں، جو رب آخرت میں ایسی نعمتیں دے سکتا ہے، کیا وہ دنیا میں آپ کی ایک چھوٹی سی بیماری بھی دور نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مایوسی کفر ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ مایوس نہ ہوں بلکہ رجب کے مبارک لمحات کو غنیمت جانیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں معراج کا واقعہ پیش آیا، جس میں ناممکن کو ممکن بنا دیا گیا۔ جس طرح اپنے محبوب کو
پلک جھپکتے میں 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، وہ آپ کے جسم کی تکلیف کو ایک لمحے میں خوشی اور تندرستی میں بدل سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا دل پکارے اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو، اور بیماریوں کی حالت میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل سے نکلنے والی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ اور جب آپ اس وظیفے کو ماہ رجب میں پڑھیں تو یہ نہ سوچیں کہ صرف کلمات دہرا رہا ہوں، بلکہ محسوس کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دستک بھی دے رہی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے اللہ، میرے پاس نہ بیماری سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے اور نہ شفا کی کوئی طاقت، سب کچھ تیرے ہی طرف سے ہے۔ جب بندہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کے ایمان کو اس درجے پر لانا ہے کہ آپ دوا سے زیادہ دعا پر اور ڈاکٹر سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے لگیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رجب کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ شفا کی خوشخبری بھی لے کر آتا ہے۔ جو خوش نصیب اس مہینے میں 7 بار یہ عمل کر لیتے ہیں تو وہ سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ کلمات آپ کے خون کی گردش میں اعتدال لاتے ہیں، آپ کے اعصاب کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پر وہ رونق لاتے ہیں جو قیمتی سے قیمتی کریموں سے بھی نہیں آ سکتی۔ محترم عزیزو، آنے والے لمحات میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور بزرگان دین نے کس طرح مشکل سے مشکل حالات میں اللہ کے ذکر سے کام لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ بنائی گئی ہو۔ صحابہ اکرام کا یہ ایمان تھا کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں اور کلام الہی میں وہ تاثیر ہے کہ جو مردہ رگوں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمام تدبیریں ناکام ہو جائیں، جب ڈاکٹر جواب دے دیں تو اللہ کے در پر دستک دینی چاہیے۔ اولیاء اللہ رجب جیسے مبارک مہینوں میں خاص وظائف کے ذریعے اپنی اور اپنی امت کی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، اور ان کا تجربہ ہے کہ جو کلمہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھا جائے وہ پہاڑ جیسی بیماری کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے درود پاک ایک کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر سے بیماریاں دور بھاگ جاتی ہیں، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے اور چہرے پر نور آتا ہے۔ اس وظیفے میں بھی ہم نے درود پاک کو شامل کیا، کیونکہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود پاک ہو اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ توجہ سے اس عمل اور وظیفے کو سن لیں جسے آپ نے رجب کے اس مبارک مہینے میں کسی بھی دن کرنا ہے۔ آپ نے رجب کے مہینے میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 بار یہ کلمات نہایت توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر پڑھنی ہے۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں، جہاں آپ کو تکلیف ہے وہاں بھی پھیر لیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ اگر آپ کینسر، گردوں کی بیماری، دل کے عارضی، بلڈ پریشر، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جس نے آپ کا جینا مشکل کر دیا ہے، تو رجب کے اس مہینے میں 7 بار والا عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے کلام میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ نتائج ملیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ رجب کے اس مبارک مہینے کے طفیل تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفتوں اور موذی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔
آمین یا رب العالمین۔